بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سوشل میڈیا پر عمران خان کے بارے میں متضادات اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے کسی اور مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہیں دوستو، سوشل میڈیا پر لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیل میں قید دوران عمران خان کی اللہ نہ کرے انتقال کر کے ہیں۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ ایسا پروپیگنڈا صرف پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ورکرز یا ان کے لونڈے لپاڑے ہی کر سکتے ہیں۔ کبھی یہ اسلام آباد میں 250 بندہ مروا دیتے ہیں تو کبھی عمران خان کا انتقال کروا دیتے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان 2 سال سے زیادہ عرصے سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ انہیں 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے میں احتساب عدالت نے سزا سنائی تھی۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر گردش کرتی خبروں پر راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے حکام کا کہنا ہے کہ عمران خان بالکل صحت مند ہیں۔ نہ صرف وہ صحت مند ہیں، انہیں جیل کے قواعد کے علاوہ عدالت کی طرف سے ہدایت کردہ دیگر تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ ویوز کی خاطر دوستو، یہ لونڈے لپاڑے ایسے، یہ گندے انڈے ایسے عمران خان کی خبریں پھیلا رہے ہیں، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کے ہی لونڈے لپاڑے گندے انڈے ہیں، اور یہ گندے انڈے دوستو وہ لوگ ہیں یا وہ لونڈے لپاڑے ہیں جو عمران خان کی ہر موومنٹ پر پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے سب سے گندے انڈے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ لوگ جانتے ہیں۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر عمران خان کا خیر خواہ کون ہے۔ صرف اس کی بہنیں مجھے نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی بشرا بی بی بیگم بھی نہیں۔ واحد اس کی بہنیں ہیں جو دل سے کوشش کرتی ہیں کہ ان کے بھائی کو کوئی آنچ نہ آئے، اور باقی سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کو کوئی آنچ آئے گی تو ہمارے پیسے بنیں گے۔ ہر کسی کا مفاد اس میں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے۔ بہرحال عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اپنے بھائی کے انتقال اور اس نوعیت کی دیگر افواہوں کو مکمل تردید کی ہے اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ یہ دوستو پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جیل میں قید دوران عمران خان کے انتقال کی افواہیں گردش کر رہی ہوں، لیکن اس بار یہ خبریں پھیلنے کی ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے اہل خانہ کو گزشتہ 3 ہفتوں سے ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ سوشل میڈیا پر متعدد اکاؤنٹس کی جانب سے دوستو ایک تصویر بھی پوسٹ کی جا رہی ہے جس میں عمران خان کو ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا ہوا دکھایا گیا ہے، لیکن دوستو یہ یاد رہے کہ یہ تصویر دراصل نومبر 2022 کی ہے، جب پنجاب کے علاقے وزیر آباد میں عمران خان کے احتجاجی مارچ پر فائرنگ ہوئی تھی، اور وہ بھی اس واقعے میں زخمی ہوئے تھے۔ دوسری طرف دوستو سوشل میڈیا پر کچھ ایسے صارفین بھی ہیں جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کہاں ہیں اور ایسی کیا وجوہات ہیں جو ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ عمران خان کے اہل خانہ اور پارٹی کے دیگر قائدین کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جیل حکام نے انہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی، جس پر اہل خانہ اور پارٹی قائدین نے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج بھی کیا۔ زلفی بخاری کا بھی کہنا ہے کہ اگر انہیں عمران خان کو کہیں اور منتقل کیا ہے تو خاندان کو کیوں نہیں مطلع کیا جاتا۔ عمران خان کی قید تنہائی دن بدن مزید بدتر ہوتی جا رہی ہے، کئی ہفتے گزرنے کے بعد بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ یہ خاموشی بہت غیر قانونی اور انتہائی پریشان کن ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں شک ہے کہ جیل حکام نے انہیں عمران خان کو یعنی اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کر دیا ہے۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر عمران خان کے بارے میں جو افواہیں یا متضاد اطلاعات گردش کر رہی ہیں ان میں زیادہ تر اکاؤنٹس کا تعلق بظاہر انڈیا اور افغانستان سے بتایا جا رہا ہے۔
ان اکاؤنٹس پر عمران خان کی جیل میں موت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اور جو تھوڑی بہت کسر باقی رہ جاتی ہے وہ عمران ریاض یا ڈاکٹر گل اور اسی طرح معین پیرزادہ جیسے لوگ پوری کر دیتے ہیں، یا پھر صابر شاکر کے غلیظ ترین ٹائٹل پوری کر دیتے ہیں۔ اور یہ چاروں دوستوں یاد رہے کہ پاکستانی آرمی کے خلاف انڈیا کی طرح بولتے نہیں ہیں، تنقید نہیں کرتے، یعنی بولتے نہیں ہیں، بھونکتے ہیں۔ بھونکنے اور بولنے میں یا تنقید کرنے میں فرق ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی آرمی کے خلاف دوستوں بغض رکھیں گے تو پھر انڈیا اور آپ میں کیا فرق ہے؟ ان چاروں کی باتوں پر یا ان کے بیانات یا ان کی ویڈیو پر جب دوستوں انڈین میڈیا خوش ہوتا ہے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ پاکستانی ریاست کے لیے کس طرح صحیح ہو سکتی ہیں۔ دوستو، میرے خیال سے حکومت کو چاہیے کہ عمران خان کی صحت سلامتی اور موجودہ حیثیت کے بارے میں سرکاری سطح پر شفاف اور باضابطہ طور پر بیان جاری کیا جائے، اور اس طرح کی خطرناک اور حساس نوعیت کی افواہوں کو پھیلانے والوں کے بارے میں تحقیقات بھی کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بھی جب عمران خان سے ملاقات کی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے لیڈر اور قائد جناب عمران خان کی طبیعت ناساز ہے، اسی وجہ سے مختلف افواہیں پھیل رہی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کو کلیئر کرے۔ بہرحال حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کرنے کی خبروں کی ہم تردید کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں اور انہیں جیل سے کسی اور جگہ منتقل کرنے کی باتیں بالکل غلط ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہیں جن کو میں نے اپنی پوری زندگی میں سچ بولتے نہیں سنا۔ حکومت کا کوئی ذمہ دار بندہ سامنے آئے تو یہ بات کرے، بلکہ عظمیٰ بخاری کی اس بات پر کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں، مجھے تو شک پڑ گیا ہے کہ عمران خان کی طبیعت ناساز ہے۔ دوسری طرف دوستو، اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہے کہ عمران خان جیل میں سیاسی ملاقاتیں کرتے ہیں جن میں وہ احتجاج اور ہنگاموں کی بھی ہدایات دیتے رہتے ہیں، اس لیے ہم ملاقاتیں نہیں کروا سکتے۔ ہاں دوستو، چلیں، یہ تو ایک لاجک بنتا ہے، کیونکہ عمران خان نے آج تک جتنے بھی احتجاج کروائے ہیں اس میں نہ صرف خود نقصان اٹھایا ہے بلکہ بہت سے لوگ مارے بھی گئے ہیں، حکومتی بھی اور لوکل بھی، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ عمران خان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ریاست یا ملک شہباز شریف کی یا جنرل عاصم منیر کی نہیں ہے، ہمارے جیسے یا آپ جیسے لوگوں کی بھی ہے جو یہاں خام خواہ اپنا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ گیم کو گیم کی طرح کھیلیں بلکہ گراؤنڈ کے اندر رہ کر کھیلیں۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مگر مذاکرات میں اصل رکاوٹ امریکہ کا رویہ ہے۔ امریکہ ہی ہے جس نے حقیقی اور منصفانہ مذاکرات کے لیے کبھی سنجیدہ رویہ نہیں اپنایا، وہ مذاکرات کی بجائے ڈکٹیشن اور اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ حقیقی مذاکرات کے لیے تیار نہیں، ایران کو بھی کوئی جلدی نہیں۔ ایران کا دوستو کہنا ہے کہ ایران جون کے مہینے میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں فاتح کے طور پر ابھرا ہے۔ اگر آپ پہلے ہی جنگ جیسا ایک اقدام اٹھا چکے ہیں اور وہ ناکام بھی ہو چکا ہے تو عقل یہی کہتی ہے کہ اسے دہرانے سے آپ دوبارہ صرف شکست کا ہی مزہ چکھیں گے۔ بتایا جا رہا ہے بلکہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں امریکی صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات اسرائیل سے تعلقات کی معمول سازی کے مسئلے پر کشیدہ رہی۔ صدر ٹرمپ اور محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والی ملاقات دوستو اس وقت تناؤ کا شکار ہو گئی جب دونوں نے سعودی عربیہ کے اسرائیل کے ساتھ ابراہم معاہدے میں شمولیت کے امکان پر گفتگو کی۔ غزہ جنگ کے خاتمے اور اس علاقے میں ایک نازک جنگ بندی کے بعد صدر ٹرمپ کو امید تھی کہ بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی معمول سازی میں پیش رفت کا باعث بنے گی۔ حالانکہ دونوں رہنماؤں نے بعد میں بظاہر ایک دوسرے کی تعریف بھی کی اور کھلے عام کوئی اختلاف نظر نہیں آیا۔
لیکن یاد رہے دوستوں کے بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی گفتگو کے کچھ حصے شدید تناؤ کے حامل تھے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ محمد بن سلمان کے منفی رد عمل پر مایوس بھی ہوئے۔ 18 نومبر کی ملاقات کے دوران سب سے پہلے صدر ٹرمپ نے ہی یہ موضوع چھیڑا اور بن سلمان پر زور دیا کہ وہ ابراہم معاہدے میں شامل ہوں۔ اسی وقت گفتگو میں تناؤ پیدا ہوا۔ صدر ٹرمپ اصرار کرتے رہے جبکہ محمد بن سلمان پیچھے ہٹتے رہے۔ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ اگرچہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے خواہش مند ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ایسا ممکن نہیں، کیونکہ غزہ جنگ کے بعد سعودی عوام سختی سے اسرائیل مخالف ہے اور سعودی معاشرہ اس اقدام کے لیے ابھی تیار نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے دونوں رہنما مہذب تھے، لیکن گفتگو مشکل اور سخت تھی۔ ولی عہد محمد بن سلمان کا دوستو ایک موقف یہ بھی تھا کہ اگر اسرائیل سعودی عربیہ کے ساتھ امن معاہدے کا خواہش مند ہے تو اسے ایک ناقابل واپسی موت پر اور وقت بندی شدہ راستے پر رضامندی ظاہر کرنا ہوگی، جس کا مقصد ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں محمد بن سلمان نے کبھی بھی معمول سازی یعنی ابراہم معاہدے میں شامل ہونے کو قطعی طور پر نہ نہیں کہا، بلکہ آئندہ اس کا امکان بھی موجود ہے، لیکن دو ریاستی حل ایک بنیادی شرط ہے۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ یہی وہ بنیادی شرط ہے جس کو اسرائیل ہمیشہ انکار کرتا آیا ہے۔ ہانگ کانگ کے دوستو ایک رہائشی کمپلیکس میں لگنے والی آگ نے تباہی مچا دی ہے، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عمارت کو کئی بلاکس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آتش زدگی کے واقعے میں اب تک 70 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں سے 51 افراد موقع پر ہی مارے گئے، جبکہ دیگر نے دوران علاج ہاسپٹل میں دم توڑا۔ رہائشی کمپلیکس میں زیادہ تر بلاکس پہ لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، جبکہ دیگر بلاکس میں آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر دوستوں سزاؤں کی بہار آئی ہوئی ہے۔ شیخ حسینہ واجد کو کرپشن کیس میں 21 سال کی قید بھی سزا کی سنا دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ایک ہفتے بعد سامنے آیا ہے جب انہیں انسانیت کے خلاف جرائم میں سزائے موت بھی سنائی گئی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے سرکاری زمین کو ذاتی ملکیت میں سمجھا، ریاستی وسائل پر نظر رکھی اور خود اپنے قریبی رشتہ داروں کے فائدے کے لیے سرکاری کارروائیوں میں ہیرا پھیری کی۔ عدالت کی جانب سے شیخ حسینہ واجد کے امریکہ میں مقیم بیٹے اور بیٹی کو بھی 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وفاقی حکومت پر 5300 ارب روپے کی کرپشن کا دوستو الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے باہر فلیٹس اور جزیرے خریدے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ NFC میں ہمارا حصہ 19% بنتا ہے، 7 سال سے 350 ارب روپے سالانہ حصہ نہیں مل رہا۔ سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر ہمارے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس آخری راستہ بھی ہے، اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں اور ان کی صحت سے متعلق ہمیں بتائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں حکومت سے مذاکرات کیوں کروں؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کریں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار ہے؟ میں نے کسی سے بات کرنے کی بات نہیں کی کیونکہ ان کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔